السلام علیکم، میں احمد سمرو۔ 3 خبریں میرے پاس۔ ایک تو للکار ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو دی ہے، مودی کو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امن یا جنگ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم تیار ہیں۔ لڑو گے تو لڑیں گے، مذاکرات کرو گے تو مذاکرات کریں گے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی۔ آج وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے پسرور، اور ان کے ہمراہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے۔ دوسرا، پاکستان نے ایک جادو کر دیا ہے، چمتکار ہو گیا ہے، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے، بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ اچھی خبریں آنا بند ہو گئی تھیں، تو یہ جو اچھی خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور ایک انتشار جو تحریک انصاف کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، پارٹی کے اندر کا انتشار۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے عمران خان کی بہن علیمہ خانم کے متعلق، تو ویڈیو کے آخر میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن میرا جو فوکس آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، پسرور چھاونی گئے ہوئے تھے، جنہوں نے وہاں پر جو محاذ پر جن فوجی جوانوں نے، افسروں نے انڈیا کی فوج کا مقابلہ کیا، ان کو شاباشی دینے گئے تھے، ان کا حوصلہ بڑھانے گئے تھے، ان کو خطاب کرنے گئے تھے۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی تھے، اور پھر ایئر چیف اور اپنا نیول چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے، کیونکہ جو ہماری ایئر فورس ہے اس نے جو اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور لوہا منوایا پوری دنیا میں، نہ صرف اپنا لوہا منوایا بلکہ انڈیا کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ ابھی جب میں آپ کے ساتھ ولاگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو مجھے میں نے دیکھی آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ پاکستان نے 6 نہیں 7 لڑاکا طیارے بھارت کے گرائے، 7واں نمبر بھی آ گیا، 7-0 سے پاکستان یہ جنگ جیتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس نے کمال کیا، تو انہوں نے ایئر چیف ظہیر بابر سندھو صاحب کو انہوں نے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ قوم کی آنکھ کا تارہ ہیں۔ پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کو تھپکی دی، باقاعدہ تھپکی جس کو کہتے ہیں، وہ والی تھپکی، ہاتھ لگا کر بازو پر کہ شاباش، زبردست، اور مجھے فخر ہے آپ پر، اور جس طرح آپ نے جنگ پلان کی تھی جواب انڈیا کو جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں اس کا لمحہ کا گواہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے آرمی چیف کو بھی شاباشی دی۔ میں ایک چیز جس کی مجھے ظاہر ہے، ہم جنگ ہونی نہیں چاہیے لیکن مسلط ہوئی تو ہم اس میں سرخرو ہوئے، اور انڈیا سے مراد کے وہ جو مودی کا ایک نظریہ ہے ہندوتوا والا، اس کو شکست ہوئی، اور وہ اب اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اپنے ملک میں۔ کبھی کہیں جا کر ٹکر مارتے ہیں، کبھی کہیں جا کر کہتے ہیں ہم نے دوبارہ حملہ کرنا ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ تو وہ ایک اس چیز میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ظاہر ہے ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری بھی تھی۔ وہ یہ کہ جو نفرت تھی، جو تقسیم تھی، وہ کم ہوئی۔ اب اس کو دوبارہ بڑھانے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ایک سیاسی تو میں خیر نہیں کہوں گا، ایک انتشاری ٹولہ ہے، وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ پورا کا پوری میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ اور پوری پی ٹی آئی اس انتشاری ٹولے کے ساتھ نہیں ہے۔ جب کوششیں کی گئی تھی نا، ان کے جو ٹرینڈ سیٹرز تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی ہم نے ساتھ نہیں دینا جنگ میں فوج کا، کیونکہ ہمارے تو وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ تو جیل میں پڑے ہیں، ہمارے لیڈر جیل میں، تو ہم کیوں ساتھ دیں گے۔ اور انتشاری ٹولے کے ان ٹرینڈ سیٹرز کا یہ نعرہ بھی تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے نا۔ تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ ہم اگر ساتھ نہ دیتے تو جنگ نہ جیتی جاتی، تو چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہوئی کہ جی قوم متحد، اور افواج پاکستان کے خلاف جو نفرت گزشتہ 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں پیدا کی گئی وہ تھم گئی۔ اور ایک اور چیز، میں ویژول دیکھ رہا تھا، وزیر اعظم کے طور پر خطاب کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، ان کے متعلق کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ جب خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم تھے، پیچھے آرمی چیف کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ایئر چیف کھڑے ہوئے تھے، ساتھ نیول چیف کھڑے ہوئے تھے، اور جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو شاباشی دے رہے تھے، ان کو پیٹھ ان کی تھپتھپا رہے تھے، تھپکی دے رہے تھے ان کو، تو آرمی چیف نے سلوٹ کیا وزیر اعظم صاحب کو۔ تو یہ ایک اور میرے لیے ایک خوبصورت لمحہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم دورہ بھی کیا، اور بطور وزیر اعظم انہوں نے خطاب بھی کیا، اور بطور وزیر اعظم
انہوں نے اپنا اگلا لاہ عمل بھی اپنے خطاب میں بتا دیا. انہوں نے کئی مدعے چھیڑے. ایک یہ کہ جو نریندر مودی الزام لگا رہا ہے کہ جی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم نے کہا کہ جی دہشت گردی ہم نہیں آپ کر رہے ہیں. سانحہ 71 انہوں نے کہا وہ کون تھے جنہوں نے مکتی باہنی کو ٹریننگ دی, وہ کون تھے, کون ہیں جنہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بھیجا, جن کے تانے بانے ملتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ, وہ تو انڈیا ہے. ساتھ ساتھ سمجھوتا ایکسپریس پر جو حملہ ہوا آر ایس ایس نے اور مودی کے جو ہمخیال لوگوں نے کیا, بلکہ مودی اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملوث تھے. اسی طرح کلبھوشن کون ہے انہوں نے کہا. تو ایک ایک چیز ثبوتوں کے ساتھ پاکستان ظاہر سامنے رکھ رہا ہے. لیکن تمام باتوں کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب کہا جا رہا ہے کہ جب ہم پانی بند کر دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی پانی بند کر دو گے تو پھر آپ کے ڈیمز جو ہے وہ سلامت نہیں رہیں گے. پھر جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پھر اڑا دیں گے ڈیمز. انہوں نے کہا کہ آپ نے نیلم جہلم پر حملہ کیا, اس کو نقصان نہیں پہنچا, آپ نے کوشش کی, تھوڑا نقصان پہنچا, لیکن اگر زیادہ نقصان پہنچتا تو ہم پھر آپ کے بگلیہار اور کشن گنگا ڈیم اڑاتے تھے. وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم امن کے دائی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, مسئلہ کشمیر ہو, پانی کا معاملہ ہو یا دہشت گردی ہو, بیٹھ کر ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر نریندر مودی کو کوئی خام خیالی ہے تو پہلے اس کو ہم نے جواب دے دیا, ہمارے جوانوں نے ٹوٹے چبا دیے. لیکن اب بھی اگر ان کو کوئی خام خیالی ہے تو آئیں کریں, ہم تیار ہیں, ہم ہر صورت تیار ہیں, امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو آپ فیصلہ انہوں نے کہا مودی نے کرنا ہے, کیونکہ ہمارے جوانوں نے آپ کو رافیل فیل کر دیے نا. انہوں نے کہا, وزیر اعظم صاحب نے کہا دوبارہ یہ راستہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو, ہم تیار ہیں. ایک ساتھ اور ایک بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی کمپوزٹ ڈائلاگ, جامع مذاکرات ہوں گے, جس میں کشمیر ہے, جس میں ظاہر جامع مذاکرات میں کئی ایشوز ہیں. سر کریک کا ایشو بھی تھا, سیاچن کا ایشو بھی تھا, کشمیر کا بھی, اب سنتاس کا معاملہ بھی آ گیا, دہشت گردی کا معاملہ بھی آ گیا. تو جامع مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن کشمیر کے علاوہ ہم مذاکرات میں آگے نہیں بڑھیں گے. کشمیر مسئلے کے علاوہ تجارت بھی ہم کرنے کو تیار ہیں تاکہ اس خطے کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے, لیکن جامع مذاکرات اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی فوج مکمل طور پر ہر قسم کی جو دہشت گردی یا جارحیت بھارت کرے گا اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. تو ایک تو یہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے آغاز میں بتانا میں بھول گیا تھا, اچھی خبر کے ساتھ سے پہلے ایک بری خبر جو کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا. اچھا, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں نا, بنیادی طور پر مودی دوبارہ ذرا نا وہ دکھا رہا تھا, کیا کہتے ہیں, نمونے بازی کر رہا تھا نا, ڈرامے بازی کر رہا ہے مودی. کر وہ رہا ہے اپنے وہاں کے انتہا پسندوں کو راضی کرنے کے لیے, جنہوں نے مودی کے یہاں پر رکھا ہوا ہے, اپنا انگوٹھا رکھا ہوا ہے اس گردن پر, یہاں پر مودی کا گلا دبا رہے ہیں, جو سانسیں اکڑ رہی ہیں مودی کی پالیٹکس کی. تو ان کو وہ ذرا تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنی فیس سیونگ کے لیے بھڑکے شڑکے مار رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ انتہا پسند ہے, فاشسٹ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. لہذا وزیر اعظم صاحب نے اس سارے جو کچھ انڈیا سے میسیجز آ رہے ہیں, جس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں, اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے آج خطاب کیا. تو جو بری خبر تھی وہ کوئٹہ سے آئی. کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک صاحب ہیں, وہ ایک انہوں نے جلوس نکالا تھا, قافلہ تھا ان کا, جشن منایا جا رہا تھا پاکستان کی جیت کا. تو اس میں کریکر حملہ ہوا, اس پر دہشت گردوں نے کیا, جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گئے اور 10 زخمی ہو گئے. تو یہ ایک بری خبر آئی. اچھا جی, اچھی خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے بیرن, انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے پاکستان میں کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی معیشت جو ہے نا, اس نے معجزہ کیا ہے, کرشمہ کیا ہے. اور اب اگر کوئی پاکستان کی معیشت میں جو آنے والے معجزے ہیں, وہاں پر جا کر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, تو وہ پچھتائے گا. انہوں نے 2-4 کچھ بتائی ہیں, کچھ اس کی مثالیں دی ہیں اس رپورٹ میں.
ایک تو یہ کہ مہنگائی جو 40% سالانہ پر چلی گئی تھی وہ 0 پر آ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 3 گنا اوپر گئی ہے، 3 گنا. تو ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی باتیں اس میں لکھی ہیں رپورٹ میں، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور اپنا 2031 میں میچور ہونے والے یورو بانڈز کی قیمت ڈالر میں 40 سینٹ سے بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے. یعنی یہ معیشت پر دنیا کے اعتماد کی علامت ہے. ساتھ ہی ابھرتی منڈیوں کے کمزور قرض خریدنے والے سینٹ گلاس کیپٹل مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان اب اتنا خطرناک نہیں رہا. یہ تو خیر ظاہر ہے پرانی جو اعداد و شمار کے اوپر رپورٹ بنائی گئی ہوگی نا. دوسرا، اسٹیٹ بینک کا جو شرح سود ہے وہ 10% سے بڑھا کر اپنا 22% کر دیا گیا تھا ماضی میں. ظاہر ہے جس میں ملک میں مہنگائی ہو گئی تھی بہت زیادہ، اس کو نیچے لایا گیا ہے. تو یہ ساری کرائٹیریا بتائے جا رہے ہیں. ظاہر رپورٹ پہلے کی ہوگی، یہ جو جنگی ماحول بنا نا اس سے پہلے کی ہوگی. تو جنگی ماحول سے پہلے والی رپورٹ اگر پاکستان کے لیے بہتر تھی، تو اب جو نئی رپورٹ ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ کہ یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اس تناؤ میں اور یہ جنگ کی صورتحال میں بیٹھ جائے گی، نقصان ہوگا معیشت کو، تو جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس کے برعکس ہوا ہے. معیشت سنبھل گئی ہے. پاکستان نے جیسے ہی جوابی وار کیے انڈیا پر 10 مئی کو، اور پھر جب ٹرمپ بیچ میں پڑے اور جنگ بندی ہوئی، تو جنگ بندی کے بعد اسٹاک ایکسچینج جو ذرا تھوڑی سی ڈاؤن ہو رہی تھی اس نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی. ایک دن میں 1123 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اضافے کے ساتھ اوپر گئی، اور اتنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہی تھی. اور پھر وہ 5% پر جب اوپر گئی تو ظاہر روکنا پڑا مارکیٹ کو. وہ ان کا ایک فنامنا ہوتا ہے، وہ روکا جاتا ہے نیچرلی، سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. 5% نیچے جائے تب بھی رک جاتی ہے، 5% اوپر جائے تب بھی روک دیا جاتا ہے کاروبار. تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. تو یہ سارے جنگ کے ماحول میں وجہ یہ بنی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دفاعی طاقت کے طور پر، ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آیا. تو لہٰذا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب پاکستان نے انڈیا کی ایکڑی نکال دی، انڈیا کی اکڑ اور غرور کو مٹی میں ملا دیا، تو پھر چھوٹی چھوٹی پراکسیز جو ہے نا، جو BLA ہے، TTP ہے، اب اگلی باری ان کی ہے، اعتماد بڑھ گیا. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ تو پراکسیز ہیں انڈیا کی، اب اگلی باری ان کی ہے، کیونکہ اب ان کے اوپر اچھا خاصا سخت وقت آئے گا اور سخت آپریشنز ان کے خلاف کیے جائیں گے. نہیں کیے جائیں گے تو وہ تنگ کر سکتے ہیں مزید. تو ایک تو یہ چیزیں جو اچھی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک اب سیاسی معاملہ پاکستان کا، PTI کے اندر طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اچھی خاصی پارٹی کا اور اچھی خاصی پاپولرٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اپنی ذات کے اسیر ہیں، سمجھ نہیں آتا، دماغ چل گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، کسی کی بات سننے کو کیوں تیار نہیں ہے، یا ان کی بات کیوں سنتے ہیں جو انتشار اور افراتفری اپنی پارٹی کے اندر وہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں. اب ایک زوم کی میٹنگ ہے، اس میں کمل شوزب صاحبہ جو ہیں ان کی گفتگو ہے عمران خان کی بہن کے متعلق. انہوں نے کہا کہ جی پارٹی جو ہے وہ ہماری فیملی ہے. اور علیمہ خان کو کہہ رہی ہیں کہ جی علیمہ خان نے آپ نے کہا ہے کہ جی چیئرمین گوہر خان کون ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی گوہر خان ہمارا چیئرمین ہے پارٹی کا. اور عمران خان کے بے شک فیصلے ہوں گے، لیکن کہتی جب عمران خان نے ہی گوہر خان کو چیئرمین بنایا تو لہٰذا ہم نے گوہر خان کے پیچھے جانا ہے. اور پھر وہ کہتی جس طرح مجھے عمران خان نے ذمہ داری دی ہے تو لوگ میری بات عزت احترام کے ساتھ اس لیے سنتے ہیں کہ میرے پاس پارٹی کا آفس ہے، پارٹی کا ہوتا ہے. آپ عمران خان کی بہن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کریں اور ہماری اس لیڈرشپ کو جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کے خلاف آپ بات کرتی رہیں. اس طرح کا اچھا خاصا ان کا لمبا چوڑا اور غصے میں ایک بھاشن ہے. اب یہ جو PTI کے اندر پہلے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں طرح طرح کے گروپس اور یہ سارے معاملات، اب یہ جو جنید اکبر کو ہٹایا جانا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے اور علیمہ خان کے ذریعے وہ اعلان ہونا، اور بھی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس PTI کے اندر ہوئی ہیں، تو اس میں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو علیمہ خان ہے وہ بڑا خطرناک فیکٹر کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں. جس طرح وہ پہلے شیر افضل مروت کو ہٹایا گیا،
اس وقت علی امین گنڈاپور بھی پریکٹیکلی پارٹی کے معاملات میں کھڑے لائن ہے، مجبوری ہے وہاں سے حکومت عمران خان صاحب اپنی اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی اور سی ایم بنانے کی پوزیشن میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، تو مجبوری ہے۔ اور دوسرا عمران خان سے آج کل اس طرح کی متواتر ملاقاتیں نہیں ہوتی، کوئی ایسا جج نہیں بیٹھا ہوا اب جو کہے کہ عمران خان نے پارٹی کی میٹنگ کرنی ہے تو میٹنگ کا بندوبست کر دیں جیل میں، تو چیزیں اب ذرا کافی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں۔ تو گنڈاپور کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ گنڈاپور کے بھی دن گنے جا چکے ہوئے تھے وزارت اعلیٰ کے اوپر، شیر افضل مروت کو نکال دیا، فیصل چودھری کو نکال دو، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، تو یہ ساری چیزیں جو پی ٹی آئی کے اوپر اجارہ داری جو ہے نا قائم کرنے والوں نے یا ان کی خواہش رکھنے والوں نے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کل کے بھی لاگ میں کچھ اس میں مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی میرا جو اصل مدعا تھا وہ یہ تھا کہ امن یا جنگ فیصلہ مودی نے کرنا ہے، ہم تیار ہیں، یہ کہا ہے وزیر اعظم نے، اور اگر مودی دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے تو پھر ٹرمپ ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔